ایک گناہگار اللہ کے نیک بندوں کی صحبت و مجلس میں آ جائے، اللہ کے نیک بندوں کی سنگت میں آ جائے، مگر آئے اللہ کے لیے، آئے دل کو صاف کر کے، طمع اور لالچ کو نکال کر، حرص و آز کو نکال کر اللہ کا بن کر آئے، اللہ کے بندوں کے لیے آئے، خدمت اور طلب صادق لے کر آئے۔ اس صحبت و سنگت کو اپنا دیکھیے پھر اس کے مقدر کس طرح بدلتے ہیں۔ یہ کتے کا عالم ہے تو انسان تو پھر بھی انسان ہے۔ دوستو، یہ جو سنگت ہے صلحاء کی، یہ جو مجلس ذکر میں نے عرض کیا، تنہا بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر ہر مہینے ایک معمول بنا لیں، مختلف جگہوں پر تنظیمات منہاج القرآن کی جتنی شہری ہر مہینے یا 15 دن کے بعد مجالس منعقد کریں، باوضو ہو کے بیٹھیں، مجالس ذکر کی ہوں، فکر کی ہوں، مجالس نعت کی ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اس میں کئی صلحاء آئیں گے، وہ سنگت اور صحبت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ یہ ذکر و عبادت تنہا بھی ممکن تھی، مگر میں نے نقطہ صحبت سمجھایا ہے، جب مل کر ہوتی ہے اور اللہ کے نیک بندے صالح بندے آتے ہیں تو وہ صحبت گناہگاروں کے حال کو بھی بدل دیتی۔ بخاری شریف، مسلم، ترمذی حدیث کی کتب میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی۔ سنگت صحبت کی بات کر رہا ہوں، ذکر و عبادت تنہا بھی ہے مگر اللہ والوں کے ساتھ مل کر بھی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یطوفون فی الطرق ویلتمسون مجالس الذکر وفی روایت یلتمسون اہل الذکر۔ اللہ پاک کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، گلی کوچوں، بازاروں، گلیوں، محلوں کا طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ذکر والوں کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ کیا؟ ذکر والوں کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ کہیں دیکھتے ہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ والے کہیں جمع ہوں، اللہ والے کہیں بیٹھ کے اللہ کی بات کر رہے ہوں، جب انہیں اذا وجدوا مجلسا فیہ ذکر، اگر وہ کوئی مجلس دیکھ لیں، پالیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، پھر وہ خوشی سے تمتما جاتے ہیں، پھر وہ دوڑتے ہیں اور باقی فرشتوں کو بھی بلا کے لے آتے ہیں، کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ مل گیا، آؤ ادھر اللہ۔ یعنی کتنے عاشق پیاسے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے، ان مجلسوں کے فرشتے ان مجلسوں کے لیے کوشاں اور ترستے۔ یہ مجلسیں معمولی مجلسیں نہیں ہیں دوستو، خوش نصیب ہیں آپ لوگ اس زمانے میں کہ تحریک منہاج القرآن نے مجلسوں کے یہ ذوق پھر سے لوٹا دیے، یہ صحبتیں سنگتیں پھر بحال کر دی، اور آپ کے ذوق کی سمتوں کو بدل کر مادیت سے، نفسانیت سے پھر روحانیت کی طرف کر دیا۔ فرشتے ترستے تھے ان مجلسوں کو اور ترستے ہیں ان مجلسوں کو، جہاں مل جائیں۔ اب خال خال جگہیں رہ گئی تھی، تحریک چاہتی ہے کہ ان مجلسوں کو بھی ایک تحریک کا درجہ دے دیا جائے کہ ہر سو یہ مجلسیں ہوں، ہر سو یہ صحبتیں ہوں۔ مادیت جس قدر زور سے حملہ آور ہے، روحانیت اور صالحیت اس سے بڑھ کر شدت کے ساتھ جب تک نہیں ابھاری جائے گی، اس وقت تک مادیت کی الغار کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرشتے اکٹھے ہو جاتے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اپنے پروں کے ساتھ پر ملا لیتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں، اور مجلس والوں کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، اپنے پروں میں لے لیتے ہیں، احاطہ کر لیتے ہیں، مجلس کا، اہل مجلس کا اپنے پروں میں احاطہ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک کی روح سے بے شک، بغیر شک و شبہ، آپ پر فرشتوں نے اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا، ڈھانپا ہوا ہے۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ وہ ڈھانپ کر اتنے جمع ہوتے ہیں، ہجوم ہوتا ہے کہ مجلس سے لے کر آسمان دنیا تک ساری فضا فرشتوں سے معمور ہو جاتی، بھر جاتی۔ پھر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے سنتے ہیں، آخر تک اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، فرشتے قائم رہتے ہیں، آخری شخص کے اٹھ جانے تک فرشتے موجود رہتے ہیں۔ جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں، سب لوگ، اور کوئی بھی باقی نہیں بچتا، تو آخر میں فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ پاک پوچھتا ہے، حدیث قابل توجہ، اس وقت اللہ رب العزت پوچھتا ہے من این جئتم، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، وہو اعلم بہم، حدیث کے الفاظ میں پوچھتا ہے لوگوں، میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو، حالانکہ اللہ خود ان سے زیادہ جانتا ہے۔
یہ بات قابل توجہ ہے. پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، حالانکہ اللہ خود ان سے زیادہ جانتا ہے. تو یہ بھی فرما دیا کہ خود ان سے زیادہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو. یہ دو طرفہ تماشا ہے. کہاں سے آئے ہو حالانکہ وہ خود جانتا ہے اور زیادہ جانتا ہے. تو جب جانتا ہے تو کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے پوچھتا ہے کہ جب یہ بندے خدا سے عشق اور محبت کرتے ہیں تو وہ بھی تو بندوں سے محبت کرتا ہے نا، تاکہ فرشتوں کی زبان سے سنے کہ مولا تیرے بندوں کی مجلس سے آئے ہیں. یہ سن کر مولا کو مزہ آ جاتا ہے، اللہ کو لطف آتا ہے، اس کی رحمت کو مزہ آتا ہے، اس کی رحمت کو لطف آتا ہے. تو تاکہ یہ کہیں کہ مولا تیرے بندوں کی مجلس سے آئے. سو فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم فلاں مجلس میں گئے، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح کر رہے تھے، تحلیل ہو رہی تھی، تکبیر ہو رہی تھی، تحمید ہو رہی تھی، تمجید ہو رہی تھی، تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیری یاد میں رو رہے تھے. ساری باتیں فرشتوں کی اللہ پاک سنتے ہیں. اور پھر اللہ پاک پوچھتے ہیں فرشتوں سے یہ بتاؤ فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں باری تعالیٰ آپ کو دیکھا تو نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب مجھے دیکھا بھی نہیں تو بغیر دیکھے ان کی محبت کا عالم یہ ہے، اگر میرے حسن کا جلوہ کر لیں تو پھر عالم کیا ہو، دیکھ لیں نظارہ کر لیں تو پھر عالم کیا ہو. جب یہ ساری گفتگو مکمل ہو جاتی تو آخر پہ اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس مجلس میں جتنے شریک تھے سب کو بخش دیا. گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ شریک تھے مجلس میں سب کو بخش دیا. جب سب کی بخشش کی خبر ہو جاتی ہے تو ایک فرشتہ اٹھتا ہے. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ ایک گزارش ہے. بتاؤ کیا گزارش؟ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا فیہم فلان عبد خطاء لیس منہم انما جاء لحاجتی یا انما مر فجعل سمعہ. مولا ان میں تو نے تو ساروں کو بخش دیا، ان میں ایک گناہگار آدمی بھی تھا، خطا کار بھی تھا، گناہگار بھی تھا، اور وہ ان ذاکروں میں سے ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا. ان ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا، گناہگار تھا، خطا کار تھا، ان میں سے نہیں تھا. وہ تو اپنے کسی کام جا رہا تھا، دکان سے دودھ لینے کے لیے، سبزی گوشت لینے کے لیے، گھر کا سودا سوتر لینے کے لیے گزر رہا تھا. راستے میں گزرا، اس نے دیکھا کہ مجلس ہو رہی ہے، وہ کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. وہ تھوڑی دیر کھڑا ہوا، اس نے مجلس میں اس طرح شرکت کی اتفاقاً اور مجلس میں ذکر سنا، وہ ان میں سے نہیں تھا. تو نے ساروں کو بخش دیا، اس کو بھی بخش دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں کو سن لو مجھے اپنی عزت کی قسم میں نے اس کو بھی بخش دیا. اس لیے کہ ہم الجلساء الذین لا یشقی بہم جلیسہم، مجھے اپنی عزت کی قسم یہ ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والے وہ بے شک ان میں سے نہ تھا، بے شک گناہگار خطا کار تھا اور خود بخشش و مغفرت کے قابل نہ تھا، مگر بیٹھا تو ان کے ساتھ تھا. آ کے 2 گھڑی رک تو ان کے ساتھ گیا تھا، آ کے ان کی مجلس میں بے شک اپنے کسی کام سے جا رہا تھا، مگر چند لمحے ان کے ساتھ شریک تو ہو گیا. فرشتوں سن لو مجھے اپنی عزت کی قسم، ہم القوم الذین لا یشقی بہم جلوسہم، یہ میرا ذکر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھ جائے اس کی بدبختی بھی دھل جاتی ہے، اس کی محرومی بھی ختم ہو جاتی ہے. حاضرین محترم، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری رحمت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جو نیک ہوں ان کو بخش لوں اور جو گناہگار ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے اسے دھتکار دوں، تو یہ میری بارگاہ کی شان کے لائق نہیں ہے. تو دوستو جو صحبت ہے وہ صحبت نیکوں کی نیکیوں کے ساتھ گناہگاروں کے گناہوں اور خطاؤں کی بھی بخشش کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ اس صحبت میں آیا کرو، کثرت کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھا کرو. ذکر گھر میں بھی ہوتا ہے، ذکر اجتماعی بھی ہوتا ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تابعین بیان